اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک نہتی بچی ہے، وہ نکلی ہے، اس نے جرت، ہمت، عزیمت اور ایک طرح کی فتوت کا اظہار کیا ہے، بغیر کسی خوف کے سینکڑوں اس کے سامنے لوگ کھڑے ہیں، لیکن اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اگر کوئی جرت کر کے یہ کرے گا اور ہمت کر کے صحیح بات کرے گا، اور خاص طور پر ایک بچی کرے گی، تو میرے نزدیک ہم میں سے ہر ایک کی زبان سے اس کے لیے تحسینی کے کلمات نکلنے چاہیے۔ شخصی چیزوں میں اگر مداخلت کی جا رہی ہے اور اس کے خلاف کوئی احتجاج کرتا ہے تو میں سلام کروں گا اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گفتگو تو آپ سے ہو رہی تھی انسانی جسم میں سور کے دل کی پیوندکاری پہ، استدلال کے وہ کیا مراحل ہیں جن سے ایک صاحب فکر گزر کے کسی اطلاقی معاملے میں رائے دیتا ہے۔ 6 نشستوں میں ہم نے آپ سے اس میں بات کی۔ اس موضوع کو تھوڑا سا یہاں روک کر ایک نئے موضوع کی طرف جو حالات حاضرہ سے متعلق ہے، لوگوں کی دلچسپی کا موضوع ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس پر پہلے بات کی جائے، اور اس موضوع کو انشاءاللہ ہم اپنی تکمیل تک پہنچائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں ایک مسلمان بچی مسکان کو یہ کہا گیا کہ اس نے اپنے تعلیمی ادارے میں اسکارف نہیں پہننا، اور اس نے وہ اسکارف پہنا۔ اس کے پیچھے ایک موب لیشنگ ہوئی، لوگوں کا ہجوم پیچھے پڑا، اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے وہ اس تعلیمی ادارے میں داخل ہوئی۔ پوری دنیا میں اس واقعے پر تبصرے کیے گئے۔ ایک جانب یہ کہا گیا کہ یہی اللہ اکبر کی صدا ہے جو اب بر صغیر میں شرک کے خاتمے کی مہمیز بنے گی، جس کا آغاز سیدنا ابراہیم نے کیا تھا۔ دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، سیکولر اقدار پہ کھڑا تھا، لیکن آئین و قانون کی خلاف ورزی ہے کہ لوگوں کو ان کے مذہبی تصورات کے مطابق زندگی گزارنے اور اس پر عمل کرنے سے جبراً تحکم اور قوت کی بنیاد پہ روکا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پورے مسئلے کے بارے میں آپ کا تجزیہ لوگوں کے سامنے آئے، کیسے دیکھتے ہیں جو کچھ ہوا، اور اب مسلمان عدالت میں جا چکے ہیں، کورٹ میں کیس لگ چکا ہے، وکلاء کا یہ کہنا ہے، سپریم کورٹ کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ دینی لحاظ سے اس کو اسینشل حکم ثابت کریں تو ہم پھر ریاست کو حکم دے سکتے ہیں کہ آپ کی بچیوں کو اسکولوں میں اس کی اجازت دی جائے۔ یہ میرے نزدیک وہی مسئلہ ہے جس کی بنیادیں میں واضح کرنے کی صحیح کرتا رہا ہوں۔ یعنی جب آپ ایک ریاست کا نظام قائم کرتے ہیں تو ریاست کا نظم چلانے میں آپ کا لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ موجودہ زمانے میں یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ انسان ایک لمبے سفر کے بعد بنیادی انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کے تعین تک پہنچا ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ جب اقوام متحدہ کے منشور کا اس کو حصہ بنا دیا گیا۔ اب جب دساتیر بنتے ہیں یا قوموں کے آئین بنائے جاتے ہیں تو عام طور پر اس بات کی ضمانت دی جاتی ہے کہ بنیادی انسانی حقوق قائم رہیں گے، اور ان بنیادی انسانی حقوق کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ ضمانت بھی دی جاتی ہے کہ کسی ایمرجنسی کے موقع پر بھی اگر ان کو معطل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو یہ جتنی جلدی ممکن ہو سکیں بحال کرنے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں عالمی سطح پر مان لی گئی ہیں۔ اس وقت بھی دنیا میں بہت سے ملک ہیں جہاں ان حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ بہت سی جگہیں ہیں جہاں پرانے زمانے کے طریقے پر فاتحین نے بادشاہت قائم کر رکھی ہوئی ہے۔ بہت سی جگہیں ہیں کہ جہاں انقلابی اقدامات کے نتیجے میں مذہبی طبقے کی حکومتیں ہیں یا کسی خاص نظریاتی طبقے کی حکومتیں ہیں، اور وہ اپنے نظریات، افکار کو بالجبر دوسروں پر نافذ کرتی ہیں۔ ان پچھلے دنوں میں جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو موضوع بنایا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے۔ وہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، سرفکندہ ہو جاتا ہے، تو اپنے شعور اور اپنے احساس کے ساتھ یہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہ اس کا اختیاری فیصلہ ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے، اس میں اس کو کوئی حکم دیا جاتا ہے، وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، یہ بھی اس کا اختیاری فیصلہ ہے۔ حکومتیں کیوں قائم کی جاتی ہیں متعین کر کے میں نے یہ بتایا کہ 2 ہی وجہ ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ لوگوں کو حق تلفی سے روکا جائے۔
یعنی دنیا میں کچھ حقوق وہ ہیں جو مذہب نے قائم کیے ہیں، کچھ وہ ہیں جو فطرت کہتی ہے کہ قائم ہونے چاہیے، کچھ وہ ہیں جو عہد سے معاہدے سے قائم ہو جاتے ہیں۔ تو حق تلفی کو روکا جائے، کیونکہ اگر نہیں روکا جائے گا تو انسان اپنے ارادہ و اختیار کے سوء استعمال سے فساد پیدا کر دے گا۔ اسی طرح جان مال آبرو کے خلاف کسی زیادتی کو روکا جائے، یہی کسی حکومت کا دائرہ ہے۔ اس دائرے سے آگے بڑھ کر اس کو کوئی اقدام کرنے کا حق نہیں، کوئی قانون سازی کرنے کا حق نہیں، وہ مسلمانوں کی حکومت ہو، وہ مسیحیوں کی حکومت ہو، وہ بدھوں کی حکومت ہو، وہ ہندوؤں کی حکومت ہو۔ یہ اصولی بات ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس کے پیچھے علم و عقل کے مسلمات ہیں، بیان کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حکومت اپنی ذات میں کوئی اختیار لے کر پیدا ہی نہیں ہوئی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ حکومت کا نظم قائم کرتا تو بتا دیتا کہ اس کے اختیارات کیا ہیں، وہ اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی اور مسلمہ نہیں کہ جس سے حکومت اپنے وجود کے لحاظ سے کوئی ناگزیر چیز بن جاتی ہو، کہ وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میری آنکھیں ہیں میرے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور آنکھوں کا اور میرے وجود کا ایک باہمی تعلق فطرت نے قائم کر دیا ہے۔ تو حکومت کے حق میں نہ فطرت کا کوئی استدلال ہے، نہ حکومت کے حق میں مذہب کا کوئی استدلال ہے۔ حکومت ضرورت سے پیدا ہوئی ہے، اور جب ضرورت سے پیدا ہوئی ہے تو پھر اس کا دائرہ بھی وہ ضرورت متعین کرے گی، اور میں نے گزارش کر دی ہے کہ وہ دائرہ یہی ہے۔ اس کا پورا لحاظ نہیں ہوا، دنیا بھر میں نہیں ہوا، اس کے شعور اور احساس کے بغیر آزادی کے تصورات پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس بات کو اس کے پورے استدلال کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا۔ قانون کی بنیاد کیا ہے یہ زیر بحث نہیں آیا۔ ہمارے ہاں یہ بحث بہت خلط مبس میں مبتلا ہو جاتی ہے، یعنی ہم کبھی اس کو اللہ کے تعلق کے حوالے سے بیان کر دیتے ہیں، کبھی اپنی روایات کے حوالے سے بیان کر دیتے ہیں۔ یہ اصول کے لحاظ سے حکومت کے وجود کی بحث ہے، یعنی وہ کس لیے وجود پذیر ہوئی ہے؟ کیا اس کو فطرت کے اصولوں نے وجود پذیر کیا؟ نہیں۔ کیا اس کو کسی خدائی حکم نے وجود پذیر کیا ہے؟ نہیں۔ اس کو انسانی ضرورتوں نے وجود پذیر کیا ہے، اور جو چیز ضرورت کے بطن سے پیدا ہوئی ہے وہ ضرورت کے حدود کے اندر ہی اپنے اختیارات رکھتی ہے۔ اس لیے میں نے بار بار یہ توجہ دلائی کہ شخصی معاملات میں حکومت کو کوئی مداخلت کا حق نہیں ہے۔ تو اس بچی نے کیا لباس پہننا ہے، اس کی تعبیر کے مطابق اس کا مذہب کیا کہتا ہے، وہ کیا حکم دیتا ہے، یہ نہ مجھے طے کرنے کا حق ہے، نہ کسی سپریم کورٹ کو طے کرنے کا حق ہے، نہ کسی حکومت کو طے کرنے کا حق ہے۔ یہ تو اسی کو طے کرنا ہے۔ یعنی وہ کیسے طے کرتی ہے؟ اپنے کسی احساس سے طے کر لیتی ہے، کچھ اہل علم کی آراء کو قبول کر کے طے کر لیتی ہے، وہ کسی بڑے سے بڑے اسکالر کی اتباع کرتے ہوئے طے کر لیتی ہے۔ لیکن یہ طے کرنا اس کا حق ہے، کیونکہ معاملہ شخصی ہے، نہ اس کا کسی کی حق تلفی سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے کوئی تعلق ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا کہ ہندوستان میں ایک زمانے میں ستی کی رسم ہوتی تھی، جس میں عورت اپنے آپ کو شوہر کی چتا پر جلا دیتی تھی۔ اس کے خلاف قانون سازی کی گئی، وہ بھی ایک مذہبی تصور تھا یا ایک کلچرل تصور تھا۔ تو اس پر نقد ہی یہی تھا کہ اس میں وہ اپنی جان کے خلاف اقدام کرتی ہے، اور حکومت، ریاست، نظم اس لیے قائم کیے گئے ہیں کہ وہ لوگوں کی جان مال آبرو کی حفاظت کریں۔ یہ استدلال اگر کسی چیز کے لیے نہیں ہے تو آپ کسی کے شخصی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اسی اصول کے اوپر یہ استثناء بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو کسی جگہ پر آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ نقاب اٹھا دیں۔ اسی طریقے سے جب تصویر کو شناخت کا ذریعہ بنایا گیا اور وہ بھی انسان کے جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ بنا تو استثناء دے دیا گیا۔ تو اس طرح کے معاملات میں استثناء بھی اسی اصول پر ملے گا۔ ایک ہی کنسسٹنٹ قاعدہ ہے جس پر دنیا کا نظم چلتا ہے، چلنا چاہیے۔ تو میرے نزدیک تو جس وقت 3 طلاق کا مسئلہ زیر بحث آیا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ میں تو 3 طلاق کے بارے میں ائمہ اربعہ کے موقف کو صحیح نہیں سمجھتا، میں نے اس پر تنقید کی ہے، لیکن یہ معاملہ شخصی اعتبار سے لوگوں ہی کا حق ہے۔ یعنی اگر میرے ملک میں بھی، یہاں پر بھی کسی جگہ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے خیال میں طلاق دینے کا وہ طریقہ ٹھیک ہے جو امام ابو حنیفہ نے بیان کیا یا شافعی نے بیان کیا ہے، تو یہ اس کا شخصی معاملہ ہے۔
البتہ کوئی اپنا نزاع لے کے میرے پاس آئے گا، یعنی حکومت کے پاس آئے گا، وہاں مجھ کو حق ہے کہ میں نزاع کا فیصلہ کروں۔ نزاع کا فیصلہ اب حقوق کا معاملہ ہو گیا، کسی نے ایک دوسرے کا حق تلف کر دیا ہے، تو میری جورسڈکشن وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں تو اس میں بڑی بنیادی غلطی اس وقت بھی مسلمانوں سے ہوئی، اور اس وقت بھی وہ کریں گے کہ وہ اس کو سپریم کورٹ کے مذہبی لحاظ سے طے کرنے کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ یہ 3 طلاق کے معاملے میں بھی غلط تھا، اس وقت بھی غلط ہے۔ نہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہے، یعنی میں صرف بھارت کی بات نہیں کر رہا، کسی سپریم کورٹ کی بھی نہیں ہونی چاہیے، نہ امریکہ کی، نہ برطانیہ کی، نہ پاکستان کی۔ حکومت کا دائرہ وہی ہے، لوگوں کے شخصی معاملات بہت متعین ہیں، مجھے لباس کیا پہننا ہے، مجھے کون سی زبان بولنی ہے، مجھے نکاح طلاق کے معاملات اپنے طور پر کیسے کرنے ہیں، الا یہ کہ کوئی میں نے عرض کیا نزاع پیدا ہو جائے۔ ایسے ہی جتنے میرے معاملات ہیں، تعلیم، پیشہ، زندگی کا مقصد، کس چیز کو متعین کر کے میں اپنے شب و روز بسر کروں گا، یہ سب میرے شخصی معاملات ہیں۔ حکومت کی، معاشرے کی مداخلت کی لائن وہی ہے کہ جب میں کسی کا حق تلف کر دیتا ہوں، یعنی وہ حق پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ حق اپنا استقرار کیسے کرتا ہے، کیا خدا نے وہ حق دیا ہے، کیا وہ حق فطرت نے دیا ہے، کیا وہ کسی معاہدے کے نتیجے میں ملا ہے، تو پہلے یہ طے ہوگا۔ حق تلفی کی ہے میں نے، تو اب آپ کا دائرہ شروع ہو گیا۔ میں نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کر دی ہے، تو حکومت اور معاشرہ اب یہ حق رکھتا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑے۔ اس سے پہلے تمام معاملات شخصی ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اسی اصول پر میں نے طالبان کے اقدامات پر تنقید کی، اسی اصول کے اوپر میں نے بڑی وضاحت سے یہ بتایا کہ ہمارے ہاں جو بادشاہتیں قائم ہوئی ہیں، انہوں نے مذہبی احکام کی تعبیریں نافذ کی، یہاں تک کہ خواتین کے ڈرائیونگ تک کو مذہبی حکم بنا ڈالا گیا۔ اسی طرح میں نے یہ بتایا کہ جو مذہبی حکومتیں قائم ہوئی انہیں عورتوں کو کوئی لباس پہننے کا پابند کیا۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ اس میں دین کا حکم کیا ہے، دین کا حکم یہ طے کس کو کرنا ہے، یہ کسی سپریم کورٹ کو نہیں طے کرنا، یہ شخصی معاملات میں شخص کو طے کرنا ہے۔ تو اس کے نزدیک موسیقی حرام ہے تو وہ حرام سمجھے گا، اس کے نزدیک حرام نہیں ہے تو سنے گا۔ یہ میرا، آپ کا، کسی حکومت کا، کسی معاشرے کا حق نہیں ہے کہ وہ اس میں ادنیٰ درجے کی مداخلت بھی کرے۔ وہ کرے گا تو اپنے حدود سے تجاوز کرے گا۔ تو اس لیے نہ میں فرانس کا یہ اختیار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ تیار تھا کہ وہ لوگوں کے بارے میں بتائے کہ لوگ اسکارف لیں گے یا نہیں، نہ ترکی میں خود مسلمانوں نے جب یہ سب کیا تو اس کی کوئی تائید کی جا سکتی تھی، نہ سعودی عرب میں جس طریقے کی بعض پابندیاں شخصی معاملات میں لگائی گئیں یا حکومت کو اختیار دیا گیا اس کا کوئی جواز تھا، نہ ایران میں اس کا کوئی جواز ہے، نہ طالبان کے ہاں ہے، نہ ہندوستان میں اس کا کوئی جواز ہے، اور نہ امریکہ میں اس کا کوئی جواز ہے، کسی جگہ بھی نہیں۔ ہر قانون جب پارلیمنٹ پاس کرے گی، بنائے گی، یا سپریم کورٹ یا عدالتیں اس میں مداخلت کریں گی، انہیں پہلے اپنی جورسڈکشن طے کرنی چاہیے۔ اور میرے نزدیک اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ مقدمہ لڑنا ہے تو میں دستبستہ عرض کروں گا کہ وہ اس اصول پر نہ لڑیں کہ وہاں پر کتابیں لے کے پہنچ جائیں اور وہاں لوگوں کو بتائیں، یعنی ججوں کو یہ بتائیں کہ پردے کے احکام کیا ہیں۔ پردے کے احکام کیا ہیں، کیا نہیں ہیں، یہ طے کرنا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، یہ شخصی معاملہ ہے، یہ طے کرنا اس خاتون کا کام ہے، اس معاشرے کا کام ہے، لوگوں کا کام۔ ٹھیک، اچھا عام صاحب، یہ جو آپ نے بات فرمائی، اصولی بات آپ نے کر دی، آگے بڑھ کے عام حالات میں ریاست میں کوئی قانون سازی ہو جو کسی کی اس شخصی اختیار پہ قدغن کا باعث بنے، سمجھ میں آتی ہے آپ کی بات کہ اس کو روکا جائے گا اور حکومت کو اس کا اختیار بتایا جائے گا، لیکن ایک تعلیمی ادارہ ہے، سرکار کے تحت چل رہا ہے، تو انتظامی معاملات میں تو بنیادی انسانی حقوق کا سوال نہیں ہوتا، وہاں تو وقت کی پابندی بھی طے کی جاتی ہے، داخلے کے حدود و شرائط بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یونیفارم اور لباس بھی طے کیا جاتا ہے۔ اب اگر سرکار آگے بڑھ کے کہتی ہے جی یونیفارم کا یہ ڈریس کوڈ ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور کوئی مسلمان آگے سے بڑھ کے کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو کوئی اور کام بھی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ان سے عدالت پوچھتی ہے کہ کیا یہ اتنا ضروری بنیادی کام ہے آپ کے دین کا، تو چلیں ہم کچھ ایڈجسٹمنٹ نکالتے ہیں، تو حق تو ملے گا پھر سرکار کو کہ وہ پابندی لگائے گی کہیں پہ، اور مسلمان آگے بڑھ کے ثابت کرے گا نہیں یہ تو میرا دینی شاعر ہے۔ نہیں، یہ کسی کے بارے میں بھی حق نہیں ہے۔ آپ کو حق ہے کہ آپ یونیفارم بھی قائم کریں، جو جی چاہے قائم کریں، لیکن آپ کو پوچھنا پڑے گا
کہ اس میں آپ کسی شخص کو کسی ایسی چیز کا پابند تو نہیں کر رہے جو اس کے شخصی عقائد کے خلاف ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ انگریزوں نے حکومت قائم کی اور فوج جیسا ادارہ قائم کیا تو کیا سکھوں سے پگڑی اتروا دی انہوں نے؟ اس لیے یہ بات ہی ٹھیک نہیں۔ مذہبی لحاظ سے آپ کو اس چیز کو ایڈجسٹ کرنا ہے ہر حال میں۔ یعنی کیا اب آپ یہ پابندی لگانا چاہتے ہیں کہ تعلیم جیسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آؤ تو پہلے اپنے مذہب کو چھوڑو؟ اس وقت یہ بحث ہی نہیں ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ یعنی یہ طے کرنا کس کا کام ہے؟ یہ میرا کام ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ فلاں چیز میرے مذہب میں ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر نماز کے اوقات ہیں، آپ پر لازم ہے کہ آپ مجھے وہ اوقات دیں جن میں میں نماز گزار سکوں، لازم ہے۔ میرے مذہبی عقائد، میری مذہبی ذمہ داریوں کا لحاظ کرنا یہ میرے انسانی حقوق پہ شامل ہے۔ یعنی جس طریقے سے میں بطور انسان آپ سے اپنے جسم کے تقاضوں کو کہوں گا کہ پورا کریں، اسی طرح میرے ذہن کے تقاضے ہیں۔ مذہب میرا عقیدہ ہے، میں نے ایک چیز کو مانا ہے، تو اس وجہ سے یہ تو کسی حال میں بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی میرے مذہبی عقائد کے معاملے میں مجھ سے یہ بحث کرے کہ اب تم ثابت کرو ورنہ میں تمہیں حکم دوں گا۔ میں نہیں ثابت کرنے کی پوزیشن میں، نہ صحیح، مجھے اس کا حق ہے، میں تو اس سے آگے جاتا ہوں۔ یہ تو مذہب ہے جو انسان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ میرے نزدیک اگر کسی علاقے کی ثقافت اور رواج میں بھی کوئی چیز موجود ہے تو جب تک وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہوتی کہ دوسروں کی حق تلفی کا باعث بن رہی ہے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا باعث بن رہی ہے، اس کے خلاف کوئی قانون سازی کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے شخصی معاملات ہیں، اس کے اندر جب مداخلت کا حق آپ حکومتوں کو دیں گے تو مجھے بتائیں کہ پھر اس کے بعد اس پر کیوں چیختے ہیں کہ جب سعودی عرب نے یہ کہہ دیا کہ خواتین باہر ہی نہیں نکل سکتی، ڈرائیونگ بھی نہیں کر سکتی، وہ بھی کسی استدلالی پر کھڑے ہوں گے۔ تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بنیاد کیا ہے۔ حکومت کا حق قائم ہی اصل میں اس وقت ہوتا ہے جب میں کسی کی حق تلفی کرتا ہوں یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرتا ہوں، یا اس کو روکنے کے لیے یعنی کوئی پریونشن میں سد ذریعہ کا قانون بنانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس کے سوا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر سکھ حضرات ہیں اور ان کے ہاں پگڑی پہننا ہے یا کرپان رکھنا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو آپ کو اپنے پورے نظام میں، قانون سازی میں ان کے ان عقائد، ان سے پوچھیے کہ کیا آپ ان چیزوں کو وقتی طور پر ترک کر سکتے ہیں، کیا آپ تعلیم کے دوران میں ترک کر سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے، اور اگر ان کے اس فیصلے کو آپ تبدیل کرانا چاہتے ہیں تو اس کا میدان نہ عدالت ہے، نہ پولیس ہے، نہ قانون ہے، نہ ہجوم ہے، اس کی جگہ استدلال ہے۔ وہاں آئیے اپنی بات بیان کیجیے۔ ٹھیک ہے صاحب، اب تک کی بات کا خلاصہ اگر میں کروں تو حکومت کا دائرہ اختیار قانون کی بنیاد یہ ہے کہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی یا حق تلفی ہو، اس کے بعد بندے نے بتانا ہے کہ اس کے دینی رجحانات کیا ہیں، اور تیسری بات کہ کوئی انتظامی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ان دینی رجحانات کو، ان کے احساسات کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بیان فرمائیے گا، ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں حالیہ چند برسوں میں موب لیشنگ، ہندوتوا کا ایک پورا تصور، مذہبی طور پر مسلمانوں کی پرسیکیوشن کا ایک پورا جذبہ اور محرک ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک نہتی بچی ہے، وہ نکلی ہے، اس نے جرت، ہمت، عزیمت اور ایک طرح کی فتوت کا اظہار کیا ہے، بغیر کسی خوف کے سینکڑوں اس کے سامنے لوگ کھڑے ہیں، لیکن اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ تھا جس نے لوگوں میں ایک احساس بھی بیدار کیا، جذبہ بھی بیدار کیا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں میسیج بھی ملا کہ آپ کو ہر جگہ جھک نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ بچی کے اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جہاں پر بھی کوئی اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرے گا اس کی تحسین ہی کرنی چاہیے۔ یعنی اس پر یہ گفتگو تو ہو سکتی ہے کہ کسی خطرناک صورتحال میں میں کسی کو احتیاط کا مشورہ دوں، وہ اپنے بیٹے اور بھائی کو بھی دوں گا، لیکن بحیثیت مجموعی یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر میرے معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے، حکومت کرتی ہے، عدالت کرتی ہے، معاشرہ کرتا ہے، تو میرا فرض ہے کہ میں اپنے حقوق کے لیے لڑوں، میں اپنا استدلال پیش کروں۔ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کو آپ جان مال آبرو کے خلاف کسی اقدام سے تعبیر کر سکیں۔ اس طرح کا اقدام تو مجھے کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن میں اپنی بات کہتا ہوں، اپنے نظریے کو بیان کرتا ہوں۔ اپنے نظریے کو ظاہر آپ سمبلز میں، علامتوں میں بیان کرتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کے لیے اللہ اکبر ایک بڑی علامت ہے، اور ہم اپنے اس جذبے کا اظہار کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اور اسی طریقے سے سکھوں کی بعض علامتیں ہوں گی، ایسے ہی ہندوؤں کی ہوں گی، ایسے ہی مسیحیوں کی ہوں گی۔
ہر ایک کو ان علامتوں کے اظہار کا حق ہے. ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے کہ جب اس کے بنیادی حقوق کے خلاف کوئی معاملہ ہو تو وہ مزاحمت کرے، اپنی بات کہے. یہ حق جس طرح اس بچی کو ہے اسی طرح افغانستان کی عورت کو ہے، اسی طرح ایران کی عورت کو ہے، اسی طرح پاکستان کی بچیوں کو بھی ہے. جہاں تعلیم میں رکاوٹ ڈالی جائے تو ایسے ہی نکل کر احتجاج کرنا چاہیے. اسی طرح اگر کسی کے ذاتی معاملات میں، شخصی معاملات میں حکومت اپنی کوئی تعبیر لے کے مداخلت کرتی ہے اور قانون کی طاقت سے اس کو نافذ کرتی ہے تو اسی طرح احتجاج کرنا چاہیے. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ حکومتیں کس طرح کی ہیں، کہاں یہ ممکن ہے، کہاں کیا جائے گا تو جان مال خطرے میں نہیں پڑ جائے گی، وہ انسان کا فیصلہ ہے. لیکن اگر کوئی جرت کر کے یہ کرے گا اور ہمت کر کے صحیح بات کرے گا اور خاص طور پر ایک بچی کرے گی تو میرے نزدیک ہم میں سے ہر ایک کی زبان سے اس کے لیے تحسینی کے کلمات نکلنے چاہیے. لیکن یہ ہر جگہ یہی ہونا چاہیے، جہاں کہیں بھی، خواہ وہ مذہبی معاملہ ہے خواہ مذہب کے خلاف کوئی معاملہ ہے، شخصی چیزوں میں اگر مداخلت کی جا رہی ہے اور اس کے خلاف کوئی احتجاج کرتا ہے تو میں سلام کروں گا اس کو. ہم سے بہت اہم بات فرمائی آپ نے. یہ بیان کیجئے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان کی حد تک تو ہم یہ مطالبہ ان سے کریں گے کہ مسلمانوں کو شخصی آزادی ہو مکمل طور پہ اپنے مذہبی شاعر کے اظہار کی، لیکن باقی جو ممالک ہیں مثلا جیسے پاکستان ہے وہاں تو ہم اقلیتوں کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو ہمارے دین نے طے کر دیا. لہٰذا اگر کوئی مشرک ہے تو اس کو مسلمانوں کی سطح پر برابری کی جگہ پر نہیں فائز کیا جا سکتا. ہندوستان میں تو ہم کہیں گے کہ ہم برابر ہوں، پاکستان میں ہم انہیں برابر نہیں آنے دیں گے. تو یہ جو تضاد ہے فکر کا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پر بھی میں بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ اس میں طے در طے غلطیاں ہیں. یعنی بنیادی بات تو وہی ہے کہ نہ پاکستان میں لوگ اس پر کبھی سنجیدہ بات کے لیے تیار ہیں کہ حکومت کا دائرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، نہ افغانستان میں اس کے لیے تیار ہیں، نہ اس سے پہلے جو مذہب کے نام پر حکومتیں قائم ہوئی ہیں وہاں لوگ تیار ہوتے ہیں. اور ہندوستان میں بھی اب ظاہر ہے کہ ہندوتوا کا فلسفہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ در حقیقت ہندوؤں کا ملک ہے، ہندو مذہب، ہندو تہذیب کو یہاں غلبہ حاصل ہونا چاہیے. وہاں بھی کوئی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں تو عرض کر چکا کہ یہ قومی ریاستیں وطنیت کی بنیاد پر بنی ہیں. دور حاضر میں چونکہ بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہو چکی ہے، اس وجہ سے قومی ریاستوں کے سوا کوئی قابل عمل تصور ہے ہی نہیں. اور قومی ریاستیں اسی اصول پر قائم ہوں گی کہ سب کو برابری کا حق حاصل ہے. اس میں کسی گروہ کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ دوسروں کی تقدیر کا فیصلہ کرے. جس کو اکثریت حاصل ہے اسے زیادہ سے زیادہ جو حق دیا جاتا ہے اور جو مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اکثریت کی بنیاد پر وہ قانون سازی کر لے. لیکن قانون سازی جب بھی کی جائے گی وہ اگر مذہبی نوعیت کی قانون سازی ہے تو کسی دوسرے کے مذہب کے خلاف تو ہو نہیں سکتی، وہ اپنی کمیونٹی تک محدود رہے گی. ہندوؤں کو حق حاصل ہے کہ وہ ہندوؤں کے لیے کوئی قانون سازی کریں، سکھوں کو حق حاصل ہے کہ وہ سکھوں کے لیے کوئی قانون سازی کریں اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق. میرے دین میں اس طرح کی سرے سے کوئی چیز ہی نہیں ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ وہاں غیر مسلموں کے یا دوسری قوموں کے حقوق طے کر دیے گئے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معاملہ ہوا وہ بالکل دوسرے اصول کے اوپر ہوا ہے اور وہ دنیا اب ختم ہو گئی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں. آپ چاہیں تو قومی ریاست کے اصول پر معاملات کریں، چاہیں تو کوئی دوسرا کل قانون قاعدہ بن جائے، اس پر یہ تنقید تو ہو سکتی ہے کہ وہ انصاف کے مطابق ہے یا نہیں. مذہب میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو آپ پیش کر سکیں. صاحب آج کی نشست کا آخری سوال، لوگ عام طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کہیں کوئی زیادتی ہوتی ہے تو یہ المورد اور اس کی فکر سے وابستہ جو علماء ہیں یہ اسی طریقے سے امت کے شانہ بشانہ نہیں کھڑے ہوتے اپنے دینی شاعر کے تحفظ، حمیت اور حمایت میں، بلکہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس میں اقلیتوں کے تحفظ کی بات بھی آ جاتی ہے، اصولی گفتگو کرتے ہیں، اپنی زیادتیوں کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. یہ کیوں نہیں ہوتا کہ اگر مسلمان ایک جذبے کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو ہم بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے؟ یہ پوری گفتگو ریاست کے اختیار، اقتدار اور پھر قانون کی بنیاد اور تمام لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. ان سب باتوں کو کر کے تو وہ جو ایک کیس ہے اس کو کمزور کیا جاتا ہے. میں پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ ہماری کوئی جماعت یا تنظیم نہیں ہے کہ جس میں یہ جامع تعبیریں اختیار کی جائیں فلاں کے لوگ فلاں کے لوگ. ہم لوگ آزاد لوگ ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی سننے والے کو 50% اتفاق ہو، کسی کو 10% اتفاق ہو. ہمارے اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اپنا نقطہ نظر رکھ سکتے ہیں، اس کو بیان کر سکتے ہیں، اس کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. ایک براڈ لائن ہے جس کے اندر ہم ایک معاہدہ کر کے اجتماعی کام بھی اگر کرنا ہو یا کوئی ادارہ بھی قائم کرنا ہو یا اسی طریقے سے تعلیم تعلم کا یا تحقیق کا بھی کام کرنا ہو تو وہ کام کرتے رہتے ہیں.
تو پہلے تو اس چیز کی لوگوں کو اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم سے وہ اس طرح کی توقع نہ کریں کہ ہم یہاں سے کوئی لوگوں کے لیے قاعدہ بنا کر اس کا نفاذ کر دیں گے اور پھر لوگ اس کی پابندی کریں گے. یہاں ہوں وہاں ہوں پوری دنیا میں المورد کے ادارے قائم ہیں, سب لوگ اپنے فکر میں آزاد ہیں. میں نے عرض کیا کہ ایک براڈ لائن ہے جس میں وہ ایک پابندی قبول کرتے ہیں اور اس کے تحت یہ ادارے چل بھی رہے ہیں اور کام بھی ہو رہا ہے, اور یہ سب جمہوری اصولوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس میں کسی کو کوئی نہاب حاصل نہیں ہے. میرا نقطہ نظر کیا ہے, میں پہلے دن سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ 2 نکات پر مبنی ہے. ایک یہ کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ دین کیا کہتا ہے اور تہذیبی اقدار کس چیز کا پابند کرتی ہیں, ان کو سامنے رکھ کر اپنی رائے دوں. ہمیشہ میں نے اسی اصول پر رائے دی ہے. یہ کسی کی حمیت میں رائے دینا, کسی کی حمایت میں رائے دینا, کسی کے تعصب میں رائے دینا, میرے لغت میں یہ الفاظ نہیں ہیں. مجھ سے تو آپ یہ پوچھئے کہ جو رائے میں نے دی ہے وہ دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے, اس میں علم و عقل کے استدلال کو ٹھیک رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا. میں اپنا فیصلہ بھی اسی اصول پر کروں گا, اپنی بات بھی اسی اصول کے اوپر لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا. اس میں یہ فلاں مسلمان ہے یا فلاں غیر مسلم ہے, یہ میرے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا. وہ حق پر ہے تو ظاہر ہے کہ میں اس حق کا ساتھ دوں گا, وہ باطل پر ہے تو کہوں گا کہ اس کو اس باطل سے بچنا چاہیے. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جب کوئی معاملہ ہو تو اس میں کس کو موضوع بنانا چاہیے, تو میرے سامنے جو دوسری بات میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ قرآن کی یہ ہدایت رہتی ہے کہ بنی اسرائیل پر حملہ کرنے والے زیر بحث نہیں ہیں, بنی اسرائیل زیر بحث. انہوں نے کیا غلطی کی ہے, انہوں نے کیا کوتاہی کی ہے. تو میرے ہاں تو موضوع یہی بنے گا, کسی کو گراں گزرتا ہے تو گزرتا رہے, میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. بہت ہی اہم گفتگو آج ہم نے غامدی صاحب سے کی کہ ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں ایک مسلمان خاتون کے اسکارف لینے پر جو پابندی عائد کی گئی تھی, اس حوالے سے ان کا نقطہ نظر کیا ہے. ضمنی سوالات انشاءاللہ زیر بحث آئیں گے, انہیں بھی شامل کریں گے. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.